ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا جس کا سورہ فیل میں قرآن پاک میں ذکر ہے. مکے والے جب پناہ لیتے تھے نا، مکے والے جب کوئی مکے پہ حملہ ہوتا تھا تو مکے والے پناہ لیتے تھے خانہ کعبے سے ہٹ کے، وہ صفا سے اگلی والی سائڈ کے اوپر جایا کرتے تھے اس طرف. سرکار عبد المطلب نے مکے والوں کو کیا کہا تھا؟ ابو قبیس میں چلے جاؤ، ابو قبیس میں پناہ لے لو، مالک خود انتظام کرے گا. ٹھیک ہے، یہ میں صرف آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہماری نظر میں ہی نہیں گزرتی، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہانی کتنی زبردست ہے. ابو قبیس میں کیوں بھیجا؟ جب بعد میں مکے والوں نے تحقیق کی تو ابابیلوں نے جس طرف سے آنا تھا، جس طرف سے پتھر مارنے تھے، اس کے کچھ پتھر کوہ صفا والی سائڈ پہ بھی گرے تھے، آگے جا کے کوہ صفا کے پیچھے طرف بھی گرے. ابو قبیس سائڈ پہ رہ گیا تھا. جس شخص کو یہ پتا تھا کہ ادھر سے ابابیل آئیں گے، ادھر کو پتھر ماریں گے، یہ علاقہ بچ جائے گا، کون تھا؟ پریڈکشن تھی ان کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، سرکار عبد المطلب جو ہے وہ جس وقت ابابیلوں نے حملہ کیا ہے اور ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر حملہ کیا ہے تو حضرت سرکار عبد المطلب خود مکہ چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، وہ خانہ کعبے کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اگر لشکر حملہ کرتا تو سب سے پہلے کون شہید ہوتا؟ وہی. تو اتنا دلیر آدمی جو پورے لشکر کے سامنے اکیلا بیٹھا ہوا خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے اور انتظار کر رہا ہے، اس کو پتا تھا، اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کو پتا تھا کہ اللہ کرنے کیا جا رہا ہے. مشیت الہی کے رازوں سے واقف جو پرسنالٹی ہے ان کا نام ابو عبد المطلب علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی ہے، اولاد ابراہیم ایسے ہی ہوتی ہے. یہ وہ تھے جن کا کردار تھا. اچھا، پھر ایک اور بات، سرکار عبداللہ علیہ السلام کہ جب نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو جو جملے ہیں، یہ تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں میں، یہ سیرت حشام پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سلیمان ندوی صاحب نے جو سیرت لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یا سیرت نعمان، شبلی نعمانی کی جو سیرت نعمان پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیرت حلبیہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ 4-5 کتابیں ہیں جن کے میں حوالے کوٹ کر رہا ہوں. میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جی کون سی کتاب سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. جب سرکار عبداللہ علیہ السلام کے نکاح کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں تو کیا کہا تھا؟ عبداللہ، اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت تم پہ اتاری ہے، اس کی حفاظت کرنا. سرکار عبداللہ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کس نے آنا ہے دنیا میں، سرکار عبد المطلب کو بھی پتا تھا کس نے آنا دنیا میں، کون تھا، کس نے آنا ہے، یہ دنیا کو پتا تھا. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے فلاں جگہ. سرکار عبداللہ علیہ السلام پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ کون تھے جن کو یہ آئیڈیا تھا کہ آخری نبی نے آ جانا ہے، اس نے پوری امپائر کو غرق کر دینا ہے؟ یہ ان کے لوگ تھے جو پہلے سے انتظار کر رہے تھے. وہ جو بحیرہ راہب جب حضرت ابو طالب علیہ السلام لے کے گئے ہیں شام میں، وہ بحیرہ راہب نے دعوت کی ہے پورے قبیلے کی اور پورے قافلے کی، تو رسالت مآب کے ارد گرد پھرتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ بچہ کون ہے. اور پھر اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے کے جانا، وہاں کے یہودیوں کو پتہ ہے یہ کون ہے، وہ شہید کر دیں گے. یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ خاندان چھوٹا خاندان نہیں ہے، یہ پشتوں سے، نسلوں سے یہ دین کے محافظ رہے ہیں.